جانا کہ میرے رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے، حضور کے نقش قدم پر چلتے رہے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس وقت آپ کا وصال ہونے کو چند گھنٹے باقی تھے، آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئے اور ان سے دریافت کیا، پوچھنے لگے کہ اے عائشہ صدیقہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا تو حضور کے کفن کے کتنے کپڑے تھے؟ یعنی حیات تو ساری ہی حضور کی اطاعت اور حضور کے نقش قدم پر حضور کی پیروی کرتے ہوئے گزار دی، اب وفات اور ممات بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی حضور کے نقش قدم پر اور حضور کی اطاعت میں ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حضرت سہیل بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، اور ساتھ میں یہ جملے آپ کے ہیں کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے حجر اسود میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، کبھی بھی نہ چومتا، کیونکہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول تجھے چوما کرتے تھے، رسول کے چومنے کی وجہ سے حضور کی اطاعت میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی اللہ اور رسول کی ہے ہم سے مطلوب ہے کہ ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں۔